السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ نماز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز کو فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی۔ نماز تو ہے، لیکن قرآن میں دو جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ یہ جگہ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ قرآن کی یہ دو آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز اللہ سے مدد لینے کا ایک ٹول ہے، اللہ سے ہیلپ لینے کا ایک ٹول ہے۔ جب اگلے دن بدر کی لڑائی ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ نے بارش برسائی، تو اکثر صحابہ ہم جو تھے ہم سو گئے، اکثر صحابہ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اور بعد میں نماز کے بعد دعا میں فرما رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت کل لڑائی میں اگر ہلاک شہید ہوگی، ختم ہوگی، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ کے نبی مدد حاصل کر رہے تھے، اور صبح اللہ تعالیٰ نے اگلے دن جو ہے مسلمانوں کو کیسے فتح نصیب فرمائی۔ تو نماز جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت دی ہے کہ ہم پر کوئی بیماری آئے، ہم پر کوئی مشکل آئے، ہم پہ کوئی پریشانی آئے، پہلے ہاسپٹل جانے کی بجائے، پہلے کسی پولیس تھانے کے جانے کی بجائے، کسی کو بجانے کی بجائے، سب سے پہلا جو صحابہ کا عمل تھا، جو اللہ کے نبی کی سنت تھی، وہ تھی کہ آپ نماز پڑھتے تھے، نماز سے مدد حاصل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک، کئی صحابہ سے واقعہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ کے جو صحابہ واقعات لکھے ہیں جنہوں نے نماز پڑھ کے اپنے کئی مشکل کام اللہ سے حل کروائے۔ اب وہ نماز کیسی نماز ہے جو ہمیں ہمارے پرابلمز اللہ سے سولو کروائے؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں آیا آپ نماز پڑھیں، قرآن پاک میں ہر جگہ آیا نماز قائم کریں۔ نماز وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظہر 1:30 بجے ہے، تو میرے ایک ہے نماز کا ٹائم، ایک ہے میں سارے اپنے کام ختم کروں اور 3 بجے گھر جا کے نماز پڑھوں۔ یہ اب میری جو نماز ہے وہ میرے کاموں کے تابع ہے۔ ایک ہے 1:30 بجے نماز کا ٹائم ہے، میں نماز پڑھوں سارے کام چھوڑ کے، اور اس سے کیا ہوگا کہ اب میرے جو کام ہے وہ نماز کے تابع ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ صحابہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر یعنی نماز قائم کرنے سے اور اللہ کو یاد کرنے سے نہ تجارت غفلت میں ڈھالتی ہے نہ کوئی اور چیز، یعنی کہ جب اذان ہوتی تھی وہ اپنی دکانیں چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے تھے، اپنے کاروبار ہر چیز چھوڑ کے وہ مسجد میں چلے جاتے تھے۔ تو پہلی وہ چیز جو نماز ہمارے پرابلمز اللہ سے سولو کروائے گی وہ نماز کے وقت کی پابندی ہے۔ دوسرا، نماز کا وضو اچھا بنانا، سارے فرائض کا اہتمام کر کے، ساری سنتوں کا اہتمام کر کے۔ اور تیسرا، نماز خوبصورت پڑھنا، جیسے جو بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں نماز سکھائی تھی ہم بچپن تک وہی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم حدیث کی کتابیں دیکھیں تو ہمیں یاد آتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں کئی دعائیں پڑھتے تھے۔ اب جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تو ہم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نوافل میں اکثر، جو جماعت کی نماز میں نہیں انفرادی نماز میں، اکثر ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، کہ اللہ مجھے اور میری خطاؤں کو جو ہے نا اتنا دور کر دے جس طرح مشرق سے مغرب دور ہے، اور میری خطاؤں کو ٹھنڈے پانی سے، اولوں سے اور برف سے دھو دے۔ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے بعد نماز میں حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ نماز پسند ہے جس کا قیام لمبا ہو۔ اب ایک نماز ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے، اور ہر دفعہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ پڑھ لینا۔ ایک ہے کہ نماز کے اندر تھوڑی سی لمبی قرات کرنا،
رکوع کے اندر قیام کے اندر قیام میں تھوڑی سی لمبی قرات کرنا. اگر آخری آدھا پارہ عما یتساءلون کا تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. جس طرح سورۃ الملک ہے، سورۃ الرحمن ہے، سورۃ یاسین ہے، یہ بھی یاد ہونی چاہیے تاکہ ہماری نماز کا قیام لمبا ہو. اور رکوع میں ہم وہی دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ یہ والی دعا بھی پڑھتے تھے. ہم یہ والی دعا پڑھیں. پھر جو ہے قوما کے اندر ربنا لک الحمد حمد، اور ایک روایت میں آتا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہ کے نبی یہ دعا بھی پڑھتے تھے. اور جب ہم سجدے کے اندر جائیں ہم ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں پچھلے 25 سال سے 30 سال سے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. یہ تو پڑھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی اتنی دعائیں پڑھتے تھے. یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، اے رب مجھے بخش دے. آپ یہ دعا بھی سجدے میں پڑھتے تھے. رب اعط نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. آپ یہ دعا بھی پڑھتے تھے سجدے کے اندر. اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ یہ دعائیں بھی پڑھتے تھے. اور کئی دعائیں ایسی ہیں، میں انشاءاللہ نیچے کوشش کروں گا لنک میں شیئر کر دوں. کئی دعائیں ایسی تھی جو آپ سجدے میں پڑھتے تھے، رکوع میں پڑھتے تھے، قوما میں. پھر جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی. الفاظ کے آگے پیچھے کے ساتھ کئی روایات میں یہ دعائیں آئی ہیں. تو اگر ہم اپنے سجدے کو دعائیں زیادہ پڑھ کے مضبوط بنائیں، اپنے رکوع کو مضبوط بنائیں، اپنی التحیات میں رب اجعلنی کے بعد قرآن کی زیادہ دعائیں پڑھیں. ربنا رب اجعلنی کے بعد جو ہے ہم اب جو التحیات ہے یہ اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ہم لسانی باتیں، بدنی اور مالی باتیں اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ سلامتی ہو نبی جی آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور تمام نیک بندوں پر. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب التحیات یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان کی ایک بات چیت ہے، اس کا ترجمہ ذہن کے اندر ہو. اور اس کے بعد درود شریف اور رب اجعلنی کے بعد ہم کئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. قرآن اور حدیث میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا، ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو اگر ہم نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھ لیں اور ہم پہ کوئی بھی مشکل پیش آئے، ہم 2 4 6 نفل کا تو میرا بڑا آزمودہ فارمولہ ہے، بزرگوں سے اللہ والوں سے بھی سنا ہے. قرآن میں تو آیا ہے مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. تو 6 کسی کو کوئی مشکل پیش آئے وہ 6 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل علیحدہ 2 نفل علیحدہ 2 نفل علیحدہ کسی بھی وقت میں دن میں پڑھ لے اور اپنے سبحان ان دعاؤں کو ایڈ کرے، اپنی نماز کی کنسنٹریشن کو بڑھائے، تھکنس کو بڑھائے، مٹیریل کو بڑھائے، نماز قیام کو، رکوع کو، سجدے کو، التحیات کو لمبا کرے اور سکون کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سے یہ جو پرابلم بھی کہے گا کہ اللہ میرا یہ پرابلم حل فرما، تو اللہ اس کے پرابلم کو ضرور حل فرمائیں گے. آزما کے دیکھیے گا انشاءاللہ، اس سے اللہ پر یقین بڑھے گا. لائف میں کوئی پرابلم آئے صلاۃ الحاجت، جس طرح بیماری آ جاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے 1 ہفتہ دوائی کھانی ہے، تو ہم ٹھیک نہیں ہوتے، ہم 1 ہفتہ دوائی کھاتے ہیں. اس طرح کوئی پرابلم آ جائے 2 دن 3 دن 4 دن صلاۃ الحاجت ایسے پڑھ کے رکھیں، اور اسی طرح سے تھکنس کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، نظروں کی حفاظت کے ساتھ، ترجمے کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ جب حل ہوگا نا تو آپ کے اللہ پر ایسا پکا یقین بنے گا کہ آپ ساری زندگی دوسروں کو بتائیں گے کہ جو نماز پڑھنے سے اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا ہے نا، وہ اور پتہ نہیں ویسے حل ہوتا کہ نہیں. میری اپنی لائف میں کافی اللہ کا شکر ایسے کام ہوئے جو میں نے نماز کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے حل کروائے. آپ کو صرف اس وجہ سے بتایا کہ یہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ہوتا تھا اور اب نہیں ہوتا. آج بھی نماز ویسی ہی طاقتور ہے جیسی اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.